اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله توكلت على الحي الذي لا يموت. والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي وعلى ملة البيضاء وسراج الليلة الظلمة أول العدد وصاحب العبد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. ایک صلوات بھیجیں محمد. بزرگان محترم اور دوستان عزیز، قرآن مجید کا یہ 95 نمبر کا سورہ اور اس کی یہ 3 آیات جس کے ذیل میں برابر گفتگو ہو رہی ہے، اس میں ارشاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی آ رہی نہیں؟
پر محمد و آل محمد صلوات اللہ۔ ان آیات میں ارشاد اہدیت الہی ہو رہا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو پسترین منزل تک پہنچا دیا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ بجا لاتے رہے، ان کے لیے ان کے رب کی بارگاہ سے جو ملنے والا اجر ہے وہ کبھی ختم نہ ہونے والا ہے۔ ان آیات کے ذیل میں گفتگو جس محور اور جس مرکز پر ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں تمام مخلوقات پر امتیاز دیا تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس امتیاز کو باقی رکھیں اور برقرار رکھیں، اور اسی لیے پروردگار عالم نے ہمیں دولت عقل دی، اور یہی دولت عقل ہے جس کے سبب سے پروردگار عالم نے ہمیں تمام مخلوقات پر افضلیت اور اشرفیت دی۔ لیکن ہماری عقل بھی مطابق عقل ہو یہ ضروری نہیں ہے، تو اس کے لیے یعنی ہماری عقلوں کی ہدایت کے لیے پروردگار عالم نے انبیاء کو بھیجا، مرسلین کو بھیجا، ائمہ کو بھیجا، سلسلہ نبوت قائم کیا، سلسلہ رسالت قائم کیا، اور جب نبوت خاتمیت کی منزل پر پہنچ گئی تو اس کے بعد ہدایت کا فریضہ امامت کے حوالے ہوا۔ اس میدان میں پہنچنے کے بعد جس کا نام غدیر قم ہے، جبریل امین حضور کے سفر میں صد راہ ہوئے، اور اس کے بعد خدائی پیغام پہنچایا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل علیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اے میرے رسول پہنچا دیجئے اس امر کو جو آپ پر نازل کیا جا چکا، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے کار رسالت کو انجام نہیں دیا، واللہ یعصمک من الناس، لوگوں کے شر سے آپ کا خدا بچائے گا۔ اس کے بعد میدان غدیر میں مرسل اعظم نے وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا، جو آگے بڑھ گئے تھے ان کو پیچھے پلٹنے کے لیے کہا، اور جب پیچھے والے آگے آ گئے، آگے والے غدیر کے میدان میں پیچھے والے غدیر کے میدان میں آ گئے اور آگے والے پیچھے آ گئے، تو اس نقطۂ اعتدال پر جس میدان کا نام غدیر ہے، مرسل اعظم نے ایک تاریخی اعلان کیا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا، فہذا علی مولا، اس کا یہ علی مولا۔ جہاں سے آج گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، جس کا میں مولا، اس کا یہ علی مولا۔ آج معنی مولا کے اوپر
گفتگو چل رہی ہے، اور آج نہیں بلکہ ہمیشہ سے چلی ہے۔ لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا کہ مولا کے 22 معنی ہوتے ہیں۔ نبی نے علی کو حاکمیت کے معنی میں مولا قرار نہیں دیا۔ اب بہرحال آپ جو چاہے معنی لے لیں، اور ایک عجیب و غریب اتفاق ہے کہ کوئی اس بات کا انکار نہیں کرتا کہ نبی نے یہ کہا نہیں ہے۔ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ تقریباً 1000 علماء اجلہ اہل سنت، یعنی بزرگ علماء اہل سنت نے حدیث غدیر کو نقل کیا، مختلف زاویے سے نقل کیا، لیکن جس نے بھی نقل کیا اس نے یہ ضرور لکھا کہ نبی نے غدیر کے میدان میں علی کو اپنے ہاتھوں پر بلند کیا، اور بلند کرنے کے بعد کہا کہ من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا۔ یعنی اس بات سے انکار نہیں ہے کہ نبی نے کہا نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ غدیر خالی شیعوں کی روایت ہے، بس شیعہ اور سنی میں فرق اتنا ہے کہ شیعہ غدیر کو مانتا بھی ہے، غدیر کو بیان بھی کرتا ہے۔ اہل سنت بیان تو کرتے ہیں مگر مانگنے سے گریز کرتے ہیں۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ ورنہ حقیقت حال یہ ہے کہ یہودیوں کی سازش ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے ان کو 2 حصوں میں بانٹ دو۔ جب یہ 2 حصوں میں بٹ جائیں گے اور یہ خود آپس میں ہی لڑتے رہیں گے، آپس میں ہی تصادم ہوتا رہے گا، تو ہم جب چاہیں گے ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی اپنا کر ان کے اوپر حکومت کرتے رہیں گے۔ شیعوں کو بھی سوچنا چاہیے، اب برادران اہل سنت کو بھی سوچنا چاہیے، ارے بھائی مسلمان تو سب ہیں۔ میں 1 منٹ کے اندر جتنے شیعہ ہیں ان سب کو سنی بنا دیتا ہوں، اور جتنے سنی ہیں ان سب کو شیعہ بنا دیتا ہوں۔ اس لیے کہ آپ کسی سے پوچھ لیجئے شیعہ یعنی علی کا دوست، ترجمہ کر کیجئے شیعہ کا تو شیعہ نے علی ابن ابی طالب، یعنی علی ابن ابی طالب کا دوست۔ سنی اہل سنت والجماعت یعنی سنت رسول پر عمل کرنے والے۔ میں اپنے تمام برادران اہل سنت سے جن تک میری آواز پہنچ رہی ہے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ علی کے دشمن ہیں؟ چھوٹا سا سوال ہے۔ اور اپنے تمام شیعہ بھائیوں سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں کہ آپ سنت رسول کے مخالف ہیں؟ جب ہم میں سے کوئی سنت رسول کا مخالف نہیں ہے اور کوئی ہمارا سنی بھائی دشمن علی نہیں ہے تو مجھے کہنے دیجئے ہر شیعہ سنی ہے اور ہر سنی شیعہ ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ یہ زبردستی کا پتہ نہیں کہاں سے بکھیڑا کھڑا کر دیا گیا ہے۔ ارے بھائی ٹھیک ہے، تھوڑا بہت اختلاف ہے تو چلتا ہے، کون سا گھر ہے جس میں 2 بھائیوں میں اختلاف نہیں؟ اگر کوئی گھر ہو تو بتائیے۔ جہاں تک میرا مشاہدہ ہے شاید ہی کوئی گھر جنت نظیر ہو جس میں 2 بھائیوں کے درمیان اختلاف نہ ہو، شاید ہی کوئی گھر جنت نظیر ہو۔ ورنہ جہاں 2 بھائی
وہاں اختلاف ہے، تو اختلاف کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف. نہیں غور کیا آپ نے؟ اختلاف کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف، یہ ادھر جائے گا یہ ادھر جائے گا. اور جب ایسا ہوگا تو ایک قیچی کی صورت تیار ہو جائے گی. اور جب قیچی کی صورت تیار ہو جائے گی تو ہم آج یہ پیغام دیتے ہیں، شیعہ اور سنی دونوں اختلاف رکھتے ہیں تو ایک قیچی کی صورت میں ہے. جب ہمارا دشمن سامنے آئے گا تو کاٹ کے پھینک دیں گے. تو ہم اپنے دشمنوں کو پہچانیں، یہودیوں کو پہچانیں، اسرائیلیوں کو پہچانیں، امریکہ کو پہچانیں، دشمنان دین کو پہچانیں جو لڑا کر کے ہمیں تماشا دیکھ رہے ہیں. کسی عالم اہل سنت سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیے کہ آپ شیعہ ہیں کہ سنی؟ تو انہوں نے جواب دیا یہ ساری داستان کربلا کے پہلے تھی، کربلا کے بعد اب نہ کوئی شیعہ ہے نہ کوئی سنی ہے، یا حسینی ہے یا یزیدی ہیں. ایک صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد. اگر پوچھنا ہے تو یہ پوچھو کہ تم حسینی ہو یا یزیدی ہو. حسین نے کربلا میں یزیدیت کو اتنا رسوا کر دیا، اتنا رسوا کر دیا کہ آج کوئی اس گھنونے نام کی طرف اپنے کو منسوب کرنا نہیں چاہتا. یہ کربلا ہے اور یہ عزاداری ہے. ایک صلوات ہے دے محمد اور آل محمد. آج ہم سے کہا جاتا ہے کہ بھائی تم عزاداری کیوں کرتے ہو، فرش ادا کیوں بچھاتے ہو، ماتم کیوں کرتے ہو. یہ ہم سے پوچھنا ہی غلط ہے کہ تم کیوں کرتے ہو. یہ سوال محمل ہے کہ تم کیوں کرتے ہو. سوال تو ہمیں کرنا چاہیے کہ تم کیوں نہیں کرتے. اس لیے جب سنت رسول موجود ہے، رسول شہادت کے پہلے بھی روئے، رسول شہادت کے بعد بھی روئے، تو میں آج پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں جو سنی ہے وہ عزادار حسین ہے. پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں. اور آپ کو یقین نہ آئے تو آپ میرے پاس بیٹھک میں آ جائیے گا. میرے موبائل میں متعدد فوٹو ہیں کہ شہر الہ آباد میں ایشیا کا جو سب سے بڑا جلوس بڑے تعزیہ کی شکل میں اٹھتا ہے وہ ہمارے برادران اہل سنت ہی اٹھاتے ہیں. معصوم علی اصغر کا جھولا برادران اہل سنتی اٹھاتے ہیں. ہر روز ہر محلے سے مہدی نکل رہی ہے اور اس مہدی میں ہزاروں کی تعداد میں برادران اہل سنت شرکت کرتے ہیں. یہ عزاداری نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ عزاداروں کی لڑائی برادران اہل سنت سے نہیں ہے، عزاداروں کی لڑائی اسلامی دہشت گردوں سے ہے. پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، شیعہ سنی میں کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے. ہماری لڑائی اسلامی دہشت گردوں سے ہے جنہوں نے اسلام کے چہرے پر، جن کا وجود ایسا بدنما داغ ہے کہ اس کا دھبا مٹا ہی نہیں مٹ رہا. اور انہی کے وہ کالے کرتوت ہیں کہ خدا کی قسم آج اغیار کے سامنے اپنے کو مسلمان کہتے ہوئے شرم آتی ہے. ایک صلوات دیتے ہیں محمد اور آل محمد. یہ بات تو ذہن میں نکل گئی، چھوڑیے ساری باتوں کو. اب آئیے اصل مسئلے کے اوپر. من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا. خالی شیعوں کی روایت نہیں ہے. 1000 علماء اجلہ اہل سنت، یقین نہ ہے کتاب غدیر علامہ امینی کی پڑھ لیجئے، سارے حوالے موجود ہیں. انہوں نے حدیث غدیر کو نقل کیا کہ نبی نے کہا کہ من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا. جھگڑا ہے مانیے مولا پر. میں کہتا ہوں جھگڑا ہی محمل ہے، جھگڑا ہی محمل ہے. کیوں محمل ہے؟ جھگڑا اس لیے محمل ہے کہ نبی نے علی کی ولایت کا اعلان بعد میں کیا.
پہلے اپنی ولایت کا اعلان کیا، منبر پر بیٹھتے ہی نہیں کہا کہ تمہارے ولی تمہارے مولا علی ہیں. اگر اتنا کہا ہوتا تو یہ ہیلا سازی اور تعویل کام آ جاتی. یہ نبی کی حکمت عملی تھی کہ پہلے اپنی ولایت کا اعلان کیا کہ من کنت مولا ہو، جس معنی میں میں مولا اس معنی میں علی مولا. اب آپ فیصلہ کیجئے کہ آپ نے نبی کو کس معنی میں مولا مانا ہے. ہم شیعوں نے نبی کو حاکمیت کے معنی میں مولا مانا ہے، تو نبی کے بعد علی کو حاکمیت کے مسئلے میں مولا مانا ہے. ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد. غدیر زیادہ پڑھنا ہونا نہیں ہے، صرف جو کام کی بات تھی اتنی لینا مقصود ہے، اس لیے کہ بات کو وقت کے اندر ختم بھی کرنا ہے. یعنی جس کا میں حاکم اس کے ہی علی حاکم. اور فقط یہی نہیں کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کہا ہو، پہلے 1.25 لاکھ صحابیوں سے یہ اقرار لیا الست اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفوس پر تم سے زیادہ حق تصرف نہیں رکھتا. سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ حق تصرف کون رکھتا ہے؟ یعنی جتنا ہماری جان پر ہمارا اختیار نہیں ہے اتنا اختیار آپ کا ہے. اور جب نبی نے کہا کہ اتنا اختیار ہمارا ہے تب کہہ رہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. گویا کہنے کا مطلب یہ ہے جیسا اختیار ہمارا ہے ویسا ہی اختیار علی کا ہے. اب بات کو پھر تھوڑا سا آگے بڑھائیے. نبی نے 2 طرح کے منبر سے پیغام دیا، تھوڑا غور کیجئے گا، شاید بات آپ کے لیے بہت کام کی ہو. کچھ پیغام نبی نے مسجد نبوی کے منبر سے دیا، اور ایک پیغام نبی نے غدیر کے منبر سے دیا. پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، مگر دونوں منبروں میں فرق ہے. جو لوگ حج کرنے گئے ہیں وہ میری بات کی تائید کریں گے، جو نہیں گئے ہیں بہت جلدی جائے، ہماری دعا ہے. ہاں الہی آمین کہتے فقط کام نہیں چلتا. ہاں پاسپورٹ بنوانا پڑے گا، پیسہ خرچ کرنا پڑے گا، فکس ڈپازٹ کو توڑنا پڑے گا. اور اگر ایسا نہیں کریں گے اور استطاعت کے بغیر حج کے مر گئے تو یہودیوں کی موت ہوگی، مجوسیوں کی موت ہوگی. یہ رسول کا ارشاد ہے. فقط الہی آمین سے کام نہیں چلتا. اللہ نے صاحب استطاعت کر دیا، دعا قبول ہو گئی. اب جو مقدمات ہے اس کو پورا کیجیے اور جائیے. ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد. تو ایک منبر مسجد نبوی میں ہے جہاں پر سرکار کی قبر مبارک ہے، روضہ مبارک ہے، اور ادھر منبر ہے مسجد نبوی میں. یہ کون سا منبر ہے؟ جہاں سے رسول نے متعدد پیغام دیے، مسائل بیان کیے، احکامات بیان کیے، شریعت بیان کی، عقائد بیان کیے، حسین کی معرفت کا درس دیا. حاض الحسین فارفو اسی منبر سے کہا. وہ آج بھی مسجد نبوی میں باقی ہے اور قیامت تک انشاءاللہ باقی رہے گا. اور ایک منبر بنا غدیر میں. اعلان تو ہو گیا مگر وہ منبر باقی ہے باقی. ارے کچھ تو بولو بھائی. ہاں نہیں ہے. یعنی کجاووں کو ذریعہ بنا کر کے نبی نے منبر بنایا، اسپیشل منبر
निराला मिंबर, न इससे पहले बना न इसके बाद क़यामत तक बनेगा। मिंबर बन गया, कजाओं का मिंबर। नबी मिंबर पर गए, अली को साथ ले गए, ऐलान विलायत किया। जिन कजाओं के जरिए से मिंबर बनाया था वो लोगों के हवाले कर दिया, लोग अपने अपने कजावे लेकर के चले गए, मिंबर खत्म हो गया। यानी गदीर उस मैदान का नाम है जहां मिंबर बनाया भी गया, मिंबर तोड़ा भी गया। अब मस्जिद नबवी में जो मिंबर है वो आज भी बाकी है और क़यामत तक बाकी रहेगा। दोनों मिंबरों का फर्क क्या है? मस्जिद नबवी में जो मिंबर है उस पर नबी भी बैठे, नबी के बाद डंडा छोड़कर ही सही, जीना छोड़ करके ही सही, नबी के एहतराम में। भाई नबी यहां पे बैठते थे? नहीं, अली नहीं। जो नबी की जगह पर आया वो यहां पर आया, इसने नबी का एहतराम किया। जो दूसरा आया वो यहां पर बैठा, उसने नबी का एहतराम किया, पहले वाले का एहतराम किया। तीसरा आया वो यहां पर बैठा, उसने नबी का एहतराम किया, पहले वाले का एहतराम किया, दूसरे वाले का एहतराम किया। यही है ना। उसके बाद दौरे खिलाफत मौलाए कायनात आया, न इसका एहतराम, न इसका एहतराम, न इसका एहतराम। सीधे जाकर के अर्शे पे बैठे, लोगों की आंखें फटी, मुंह खुले, अरे ये तो किसी के एहतराम के कायल नहीं हैं। अरे जाके वहां बैठ गए जहां नबी बैठते थे। जब लोगों के दीदे फटे हुए देखे तो अली ने आवाज दी, क्या इस बात पर हैरत करते हो कि मैं लकड़ी के उस मिंबर पर वहां बैठा हूं जहां पर नबी बैठते थे? क्या तुमने नहीं देखा कि हमारे कदम दोष नबूवत पर थे? दुनिया अपनी हैसियत पहचाने और मकाम अलवी पहचाने। एक सलवात है दे मोहम्मद वाले। पहचाने कि इनका मकाम क्या है, पहचाने कि अली का मकाम क्या है। यही तो कहता हूं कि उम्मत के कल्लू बुद्धू छेदी और अली का मुकाबला करेंगे। एक सलवात दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। वहां बैठे जहां पर नबी बैठते थे। अली ने कहा, क्या हैरत ज़दा हो, हमारे कदम वहां थे दोषे पैगंबर पर। और जब बात दोषे पैगंबर की आ गई तो फिर मैं कहता हूं, दोषे पैगंबर पर मोहरे नबूवत थी या नहीं? तो मोहरे नबूवत पर कदम, मोहरे नबूवत पर कदम। ये लकड़ी का एहतराम कर रहे हैं, वो मोहरे नबूवत पर कदम रख रहे हैं। और मोहर का खासा ये है कि मोहर जितनी जोर से दबाई जाती है नक्श उतना ही उभरता है। काबे में मोहरे नबूवत पाए इमामत से कुछ ऐसा दबी कि किताबे नबूवत के जितने औराक थे सब पर यह मोहर नुमाया हो गई। एक सलवात भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद। कहां बैठे? जहां नबी बैठते थे। कल गदीर में नबी ने क्या कहा था? मन कुन तो मौला हो फहाज़ा अली मौला, जिसका मैं मौला, बगैर किसी फासले के उसका अली मौला। इसलिए वहाज़ा नहीं कहा है, फहाज़ा कहा है। अर्शे पे बैठ करके बताया नबी ने बगैर किसी फासले के खलीफा बनाया है। तो मिंबर के फासले को भी अली बर्दाश्त नहीं करेगा। एक सलवात भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद। और एक जुमला और कहने को दिल चाह रहा है। अली बैठे, वो तो इस मकाम के अहल थे,
اور آج جو بیٹھ رہا ہے امام کعبہ تو وہاں والے منبر پہ بیٹھ رہا ہے، مکے والے پہ مسجد الحرام کے، اور جو مسجد نبوی کا امام ہے وہ یہاں والے منبر پر بیٹھ رہا ہے. یعنی نبی جہاں بیٹھے اس منبر پر جو مسجد نبوی کا منبر ہے، جو مسجد الحرام کا منبر ہے، اس میں نہ جانے کتنے نااہل آ کر کے بیٹھ گئے. ہمارا سلام منبر غدیر پر کہ نبی نے بنایا بھی، توڑا بھی، اور دنیا کو بتایا یہ پیغام ولایت کا منبر ہے، یا اس پر نبی بیٹھیں گے یا علی بیٹھیں گے. ایک صلوات بھیجیں محمد علیہ. بات کو تھوڑا سا آگے بڑھائیے اور اس کے بعد پھر یہاں سے پہ یو ٹرن دیتا ہوں. ایک صلوات بھیجیں محمد علیہ. اعلان ولایت ہو گیا تو جس کے نبی حاکم، اس کے علی حاکم. جیسے نبی حاکم ویسے علی حاکم. جیسے نبی دین کے ذمہ دار ویسے علی دین کے ذمہ دار. علی کے علاوہ بعد نبی کسی انسان کو اسلام کی الف نہیں دی گئی ہے. وہ اپنے کو چاہے کچھ بھی کہے، کتنا بڑا حاکم کہے، لیکن کسی کو اسلام کی الف کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا ہے. اور جب اعلان ہو گیا تو قرآن میں آیت آئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ترجمہ کرنے کی ضرورت ہے؟ آج کے دن، پھر تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آج کے دن دین کامل ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئی، اور اللہ دین اسلام سے راضی ہو گیا. جب بھی کوئی قاری قرآن، کوئی حافظ قرآن قرآن کی اس آیت پر تلاوت کرتے ہوئے پہنچے گا کہ آج کے دن دین کامل، نعمتیں تمام، اللہ دین اسلام سے راضی، تو فوراً چاہے کتنا ہی بے غیرت کیوں نہ ہو اس کا فیصلہ یہی ہوگا، کل تک دین کامل نہیں تھا، کل تک دین کامل نہیں تھا، اللہ دین سے راضی نہیں تھا، اتمام نعمت نہیں تھا. آج دین کامل، نعمتیں تمام، اللہ دین اسلام سے راضی. کل تک نہ دین کامل تھا نہ نعمتیں تمام تھیں. ارے بھائی قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن ترجمے میں غلطی ہو تو ٹوک دیجئے گا. آج کے دن دین کامل، نعمتیں تمام، اللہ دین اسلام سے راضی. یعنی غدیر آ جائے تو نعمتیں تمام ہو جائیں، غدیر آ جائے تو اللہ دین اسلام سے راضی ہو جائے. اب ہم نے کیا انکار غدیر، پوری امت مسلمہ نے ایک 1000 کے دانے کی تصویر لی. سرفراز حسین رضی اللہ عنہ، سرفراز حسین رضی اللہ عنہ، سرفراز حسین رضی اللہ عنہ، سرفراز حسین رضی اللہ عنہ. کیا ہماری تصویر پڑھنے سے اللہ راضی ہو جائے گا؟ اللہ پوچھے گا ہم دنیا میں بتا رہے تھے کہ رضا ملتی کہاں سے ہے، غدیر مان کے آئے ہو یا ٹھکرا کے آئے ہو؟ ایک صلوات دے دے محمد علیہ. اگر دل چاہے تو صلوات بھر دیجئے. یعنی کل تک اللہ راضی نہیں تھا، نعمتیں تمام نہیں تھا، دین کامل نہیں تھا، تو کیا تھا؟
نہیں کمپلیٹ تو وہی بات ہو گئی، آپ ٹرانسلیٹ کرنے ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں، یہاں سب انگریز سے ہی بیٹھے ہوئے ہیں. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد. آج دین کامل ہوا تو کل تک کامل نہیں تھا. کامل نہیں تھا تو کیا تھا؟ ناقص. یعنی کل تک تھا ناقص، آج ہو گیا کامل. علی آ جائیں دین کامل، علی نکل جائیں. امت مسلمہ کی مجبوری تو دیکھیے کہ اگر چھوڑنا بھی چاہے تو چھوڑ نہیں سکتے. ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. علی آ جائیں تو دین کامل، نکل جائیں دین ناقص. علی کی ولایت آ جائے دین کامل، علی کی ولایت نکل جائے دین ناقص. یہ سرفراز حسین کا اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. قاطی آدمی، جاہل آدمی، وہ کیا جانے کہ دین کب کامل ہوتا ہے کب ناقص ہوتا ہے. یہ قرآن کا اعلان ہے رہتی دنیا تک. ہر قاری قرآن کو ماننا پڑے گا. علی کی ولایت آ جائے نبی کے بعد بلا فاصل دین کامل. اگر یہ ولایت نکل جائے دین ناقص. تو غدیر اس میدان کا نام ہے جہاں پر اللہ نے دین مصطفی کو دین مرتضوی بنا دیا. یعنی کل تک اللہ نے اس کا استعفا کیا تھا، آج اس کو ارتضا بنا دیا. اب سمجھ میں آیا کہ علی کا نام مرتضی کیوں ہے. ایک صلوات دے محمد اور آل محمد. جو کل تک ناقص تھا غدیر میں کامل ہو گیا. کل تک دین کے ذمہ دار کون تھا؟ ارے زور سے بولیے، ڈرتے کیوں ہیں؟ ہم لاؤڈ اسپیکر بول رہے ہیں، آپ بغیر لاؤڈ اسپیکر کے ڈر کے بول رہے ہیں. ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد. کل تک دین کے ذمہ دار کون تھا؟ مرسل اعظم. مرسل اعظم. اور آپ کی حیات طیبہ 11 ہجری کے بعد اعلان غدیر کے نتیجے میں اب دین کا ذمہ دار کون؟ مولا علی. کوئی شک، کوئی شبہ نہیں. 18 ذی الحجہ 10 ہجری سے پہلے دین تھا ناقص. ذمہ دار کون تھا؟ مرسل اعظم. میں سارے مسلمانوں سے پوچھتا ہوں جن تک میری آواز پہنچ رہی ہے، مرسل اعظم کی ذات ناقص تھی کیا کامل؟ ہے کسی میں ہمت جو کہتے کہ ناقص؟ جیسے ہی کہے گے فوراً اسلام ختم. جو حشر وسیم رضوی کا ہوا کہ جیتے نہ تیاگی بننا پڑا، جیسے ہی سرکار کو ناقص کہے گا وہی حشر ہونے والا ہے. اب مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے، جب دین ناقص تھا تب تو اللہ نے اس کو ذمہ دار بنایا جو کامل الاکمل تھا. تو جب دین کامل ہو جائے گا تو کیا کسی ناقص کو ذمہ دار بنائے گا؟ ایک صلوات دے محمد اور آل محمد. ایک اور صلوات دے محمد. اب یہیں سے گویا کہ یو ٹرن لیتے ہوئے، لیکن یو ٹرن لینے سے پہلے چھوٹے چھوٹے 2 اعلانات سماعت فرما لیجئے، اس لیے کہ مجمع پورا آ گیا ہے. بچوں نے کربلا بھیجنے کے لیے قرآن دازی کا انتظام کیا ہے. یہ انہوں نے نہیں بتایا کہ ٹوکن کے پیسے کتنے ہیں. ممبر پر بیٹھتے ہوئے ایک بچے نے مجھ سے کہا تو جو بھی اسٹال لگی ہو، جتنے بھی ٹوکن ہوں، زیادہ سے زیادہ لوگ خریدیں تاکہ ہم کربلا جائیں یا نہ جائیں، ہمارا پیسے کی مدد سے کوئی مرد مومن کربلا چلا جائے. ایک چیز.
دوسرے قرآن مجید کا اعلان ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. جب بات نیکی کی آئے تو ہر ایک کی مدد کرو، جب برائی کی بات آئے، اس کی بات آئے، گناہ کی بات آئے، عدوان کی بات آئے، سرکشی کی بات آئے، خبردار کسی کی مدد نہ کرنا. مومنین نے کھروا جلال پور نے اس امام باڑے کی تعمیر کا بیڑا اٹھایا ہے اور نقشہ دیوار پر لگا ہوا ہے. تقریباً جو اسٹیمیٹ ہے وہ 60 لاکھ کا ہے. ظاہر ہے کہ 60 لاکھ کا سرمایہ کسی ایک انسان کے بس کی بات نہیں ہے، لہذا ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ خطرہ خطرہ سمندر می شود، خطرہ خطرہ کر کے سمندر ہو جاتا ہے. جو بھی چاہے اس میں دامیں درمیں سخنیں مدد کرے. جب یہ امام باڑہ بن جائے گا تو جب تک یہ امام باڑہ باقی رہے گا اس میں جتنی مجلسیں ہوں گی، جتنی محافل ہوں گی، سب کا ثواب کنٹینیوٹی کے ساتھ ثواب جاریہ کی شکل میں ہمارے نام اعمال میں لکھا جاتا رہے گا. اور عقل مند ہے وہ انسان کہ پیسہ وہاں صرف کرے جہاں زیادہ سے زیادہ ریٹرن ملے. ایک صلوات بھیج دے محمد علیہ، ایک اور صلوات بھیج دے محمد علیہ. بس وقت بہت تیزی سے گزر گیا، لہذا آپ چھوڑ پکڑ کے گفتگو. ولایت کا اعلان ہوا، یعنی علی مولا ہیں. مولا ہیں یعنی ولی ہیں، ولی ہیں یعنی حاکم ہیں. علی ولی، نبی ولی، خدا ولی. اس کے لیے بھی قرآن مجید میں آیت موجود ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. تمہارا ولی اللہ ہے، تمہارا ولی اس کا رسول ہے، تمہارا ولی وہ ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے. پھر بات کو تھوڑا سا آگے بڑھائیے. اللہ سب کا ولی، بات واضح ہو جائے. اللہ مرسل اعظم کا بھی ولی، اللہ علی کا بھی ولی، اللہ اہل بیت کا بھی ولی. اور جب بات نبی کی ولایت کی آئے گی تو نبی اللہ کے ولی نہیں ہیں مگر علی کے ولی ہیں. اور آگے بڑھیے، پوری امت مسلمہ کے ولی ہیں. اور جب بات علی کی آئے گی تو علی نہ اللہ کے ولی نہ رسول کے ولی، پوری امت مسلمہ کے ولی کا نام علی. اس لیے کہ نظام ولایت ہے، اور یہ نظام ولایت جو غدیر سے چلا اس کے بارے میں نبی نے اعلان کیا من مات ولم یعرف، امام زمانے ماتا میتتن جاہلیہ، جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. لفظ بدل کر کے کہنے دیجئے جو مر جائے اور اپنے زمانے کے ولی کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. اب ہمیں پوچھنے کا حق ہے عالم اسلام سے کہ بتاؤ آج کے زمانے میں تمہارا امام کون، تمہارا ولی کون؟ ہم تو سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں علی ولی، حسن ولی، حسین ولی، سید سجاد ولی، محمد باقر ولی، جعفر صادق ولی، موسی قاسم ولی، علی رضا ولی، محمد تقی ولی، علی النقی ولی، حسن عسکری ولی. اور آج بھی سرکار حجت غیبت کے پردے سے فریضہ ولایت کو انجام دے رہے ہیں، یعنی وہ ولی. یہ پورا سلسلہ ولایت ہے، یہ پورا سلسلہ امامت ہے. لیکن پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں
جب لوگوں نے نبی کے بنائے ہوئے ولیوں کو نہیں مانا تو کبھی ان کو ولی مانا، کبھی ان کو ولی مانا، کبھی ان کی مزار پر جھکے، کبھی ان کی مزار پر جھکے. در حقیقت یہ عذاب ہے. اس حقیقی نظام ولایت کو چھوڑنے کا ایک صلوات ہے دے محمد اور آل محمد. اگر نظام ولایت نہیں ہوگا تو امت کا شیرازہ منتشر ہو جائے گا، جھگڑے ہوں گے، فساد ہوں گے، کوئی رائے حل نہیں ہوگا، مسئلہ ہوگا کوئی مسئلے کو حل کرنے والا نہیں ہوگا، مشکل ہوگی کوئی مشکل کشا نہیں ہوگا. اگر مشکلوں سے نجات چاہتے ہو تو نظام ولایت کو تسلیم کرنا پڑے گا. جس گھر میں کوئی ولی نہیں ہوتا اس گھر کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے. بس ایک جملہ کہنے دیجئے، اگر اولاد باپ کی ولایت کو نہ مانے تو گھر کا نظام درہم برہم. زوجہ شوہر کی ولایت کو نہ مانے، علی کے مقابلے میں میدان میں چلی آئے تو پورے گھر کا نظام درہم برہم. یہ اور بات ہے، کل جو چلی آئی میدان پہ اس کو سب برا کہتے ہیں، اور آج بغیر شوہر کی اجازت کے جو ہماری مائیں بہنیں سڑکوں اور بازاروں میں ٹہل رہی ہیں ان کو برا کہنے والا کوئی نہیں ہے. ایک صلوات ہے دے محمد اور آل محمد. حوصلہ چاہیے حقائق کو بیان کرنے کا. بیان کرنا ہماری ذمہ داری ہے. جب سن لیجئے تو پھر ذمہ داری آپ کی ہے. اب ایک لفظ کے اضافہ کر دوں، ایک صلوات بھیج دیں محمد. ہو سکتا ہے میرا کوئی بیٹا کوئی بھائی یہ سوچے جب نبی بھی ولی، اللہ بھی ولی، علی بھی ولی، جتنے امام ہیں سب ولی، اور شوہر بھی ولی، باپ بھی ولی، تو اس کا مطلب یہ ہے جیسے باپ ولی ہے ویسے علی ولی ہیں. باپ ہے غیر معصوم، شوہر ہے غیر معصوم، لہذا اس کی ولایت ہے محدود. دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ بات کو پھیلاؤں. اس کی ولایت ہے محدود، اس سے غلطی کا امکان ہو سکتا ہے، لہذا اس کی ہدایت کو قید و بند میں جکڑ دیا گیا. لیکن اللہ غلطی کا امکان نہیں، نبی غلطی کا امکان نہیں، علی غلطی کا امکان نہیں. یعنی اللہ نبی اور امام یا حکم دینے میں غلطی کا امکان نہیں ہے، تو جو ان کی ولایت ہے وہ ولایت مطلقہ ہے. آنکھ بند کر کے ان کے حکم کے سامنے سر تسلیم ختم کرنا. ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد. آپ سوچ رہے ہوں گے یہ گفتگو ولایت کی چھیڑی کیوں؟ بس میں نے بات کو تمام کر دیا اور میں باب مصائب میں آ گیا. باپ ولی ہے، شریعت میں دادا ولی ہے، شادی شدہ خاتون کا شوہر ولی ہے. اور اگر بات میدان جہاد کیا جائے تو جب تک ولی اجازت نہ دے مجاہد میدان میں نہیں جا سکتا. کربلا میں حسن کی نشانی قاسم، شب عاشور آ کر کے اپنے چچا سے سوال کرتے ہیں، چچا جان کیا میرا نام بھی محضر شہادت میں ہے؟ حسین نے سوال کیا، بیٹا قاسم تمہاری نظر میں ذائقہ موت کیسا ہے؟ تو فوراً کہتے ہیں میری نظر میں موت کا مزہ شہد سے زیادہ شیریں ہے، شہد سے زیادہ شیریں ہے. جب جواب سن لیا تو امام حسین کہتے ہیں بیٹا تمہارا نام بھی
محضر شہداء میں ہے، اور تمہارے بھائی علی اصغر کا نام بھی محضر شہداء میں ہے۔ جب اپنا نام سنا چہرے پر مسرت کے آثار، کل قربانی کا دن ہے، چچا پر قربان ہو جاؤں گا، اور جب علی اصغر کا نام سنا تو چہرے پر اضطراب، اضمحلال۔ چچا کیا یہ ملائین خیمے میں گھسائیں گے؟ امام حسین نے جب بچے کی یہ کیفیت دیکھی تو تسلی دیتے ہوئے کہا، بیٹا میں اپنے ہاتھوں پر لے کر کے جاؤں گا، سوال آپ کے جواب میں تیر سے شعبہ اصغر کے گلے پہ لگے گا۔ مطمئن ہو گیا کہ میرا نام محضر شہداء میں ہے۔ اور جب قربانیوں کا بازار گرم ہوا تو بار بار آ رہے ہیں، چچا اجازت، چچا اجازت، چچا اجازت، مگر حسین اجازت دے تو کیسے دیں؟ اس لیے کہ جو ذمہ دار شریعت ہے وہ کبھی قانون شریعت کو، پابندی کو ترک نہیں کر سکتا۔ کربلا میں قاسم ابھی سن بلوغ کو نہیں پہنچے ہیں، اور وہ بچہ جو سن بلوغ تک نہ پہنچے اس کا ولی یا باپ ہوتا ہے یا دادا ہوتا ہے، چچا کے پاس ولایت نہیں ہے۔ رشتے کے اعتبار سے بھی گفتگو کر رہا ہوں۔ کربلا اس میدان کا نام ہے جہاں نہ قاسم کے باپ موجود ہیں، نہ قاسم کے دادا موجود ہیں، نہ مولا علی کربلا میں ہیں، نہ مولا امام حسن کربلا میں ہیں۔ لہذا جو دادا ولی ہے وہ کربلا میں نہیں، جو باپ ولی ہے وہ کربلا میں نہیں۔ حسین اجازت دے تو کیسے دیں؟ یہ حسین کی مجبوری ہے، اجازت دے نہیں سکتے۔ شریعت کے قوانین حسین کے پیروں میں گویا بیڑی بنے ہوئے ہیں۔ اب ایک راستہ بچتا ہے کہ زمانے کا امام ہر ایک کا ولی ہے، زمانے کا امام ہر ایک کا ولی ہے۔ اگر امام حسین چاہیں تو زمانے کے امام کی حیثیت سے باپ اور دادا کی غیر موجودگی میں جناب قاسم کو اجازت دے سکتے ہیں کہ میدان میں جائیں، لیکن اب اس کو کیا کیا جائے؟ شب عاشور حسین نے قلادہ بیعت کو گردنوں سے اتار لیا، جو جہاں چاہے چلا جائے، میں قلادہ بیعت کو اتارے لیتا ہوں۔ یعنی جب قلادہ بیعت کو اتار لیا تو حسین یہ چاہتے ہیں ہر انسان کا عمل آزادانہ طور پر ہو۔ کل کوئی مورخ یہ نہ لکھ دے کہ ان کی مجبوری تھی کہ میدان میں جائیں، اس لیے کہ حسین کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے، گلا کٹاتے نہیں تو کرتے کیا؟ اب حسین اجازت نہیں دے سکتے، اس لیے کہ قلادہ بیعت کو شب عاشور سب کی گردنوں سے اٹھا لیا تھا۔ دادا موجود نہیں، باپ موجود نہیں، امام کی حیثیت سے اجازت دے نہیں سکتے۔ جب کوئی ولی نہیں ہے تو قاسم بار بار آتے ہیں، چچا اس نے جہاد، چچا اس نے جہاد۔ امام حسین بس اتنا کہتے ہیں، تم میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہو، میں تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دے سکتا ہوں؟ خیمے میں گئے، ماں کی نظر پڑی، بیٹا قاسم میں تمہیں اب تک زندہ و سلامت دیکھ رہی ہوں، جا کر کے چچا پر قربان کیوں نہیں ہو جاتے؟ سر جھکا کے کہتے ہیں، اماں کئی بار گیا، بہت خوش آمد کی، چچا اجازت نہیں دیتے، اور مجبوری یہ ہے کہ امام وقت کی اجازت کے بغیر میدان میں جا نہیں سکتے، ورنہ وہ ہلاکت ہوگی، شہادت نہیں ہوگی۔ میرے لیے خود بہت مشکل کی گھڑی ہے، آپ ہماری کچھ مدد کیجئے۔ تو جناب ام فروا کہتی ہیں، بیٹا قاسم جب تمہارے بابا کا وقت آخر تھا
تو انہوں نے تمہارے بازو پر ایک تعویذ باندھا تھا اور تم سے یہ کہا تھا کہ جب کوئی مشکل وقت پڑے تو اس تعویذ کو کھول کر کے دیکھ لینا۔ قاسم، کیا آج سے زیادہ کوئی مشکل وقت ہوگا کہ حسین نرغہ آدھا میں گرے ہوئے؟ جناب قاسم نے بازو سے تعویذ کو کھولا، کیا دیکھا؟ نہ کوئی قرآن کی آیت، نہ کوئی دعائیہ فقرے، بلکہ مرحوم بھائی کا خط ہے اپنے بھائی کے نام۔ بھیا حسین، بعد السلام، عرض خدمت یہ ہے کہ ہم کربلا میں نہ ہوں گے، اگر ہم کربلا میں ہوتے تو تم پر اپنی جان قربان کر دیتے، ہم نہیں ہوں گے مگر قاسم ہوگا۔ جب قاسم تمہارے سامنے ہمارا نامہ لے کر کے آئے تو تم یہ سمجھنا کہ تمہارا بھائی تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ اجرکم اللہ، خدا نہ رلائے کسی غم میں سوائے غم سرکار سید الشہداء کے۔ جب تمہارا بھتیجا قاسم تمہارے سامنے میرا نامہ لے کر کے آئے تو تم یہ سمجھ لینا کہ تمہارا بھائی تمہارے سامنے کھڑا ہے، اس کو فوراً اذن جہاد دے دینا۔ خوشی خوشی امام حسین کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں، اے چچا، آپ کو اختیار ہے، آپ چاہے مرنے کی اجازت دیں اور چاہے نہ دیں، لیکن اپنے مرحوم بھائی کی تحریر کو ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ امام حسین نے خط کو پڑھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ امام حسن کا زمانہ یاد آیا، بھائی کی تصویر نگاہوں کے سامنے پھری اور اس کے بعد کہتے ہیں، اے بیٹا قاسم، اب سے پہلے تمہیں اجازت نہیں دے سکتا تھا اور اب تمہیں روک نہیں سکتا۔ بیٹا جاؤ خیمے میں، ماں سے رخصت ہو لو، پھوپھیوں سے رخصت ہو لو۔ آئے خیمے میں، آئے بیویوں سے سلام آخر کیا، امام حسین کی خدمت میں آئے۔ کربلا میں جو مجاہدوں کی رخصتیں ہیں اس میں کچھ رخصتیں بڑی دردناک ہیں۔ سب سے دردناک تو امام حسین کی رخصت ہے، اس کے بعد قمر بنی ہاشم کی رخصت بہت دردناک، ہم شکل پیغمبر جناب علی اکبر کی رخصت بہت دردناک، اور اسی میں سے ایک رخصت جناب قاسم کی ہے۔ یہ کیفیت جو بھتیجے کو رخصت کرتے وقت امام حسین کی ہوئی ہے، یہ کیفیت نہ علی اکبر کو رخصت کرتے ہوئے ہو، نہ عباس کو رخصت کرتے ہوئے ہوئی۔ جب قاسم خواتین کو، شہزادیوں کو سلام آخر کر کے چچا کی خدمت میں آئے تو بھتیجے کو قریب بلایا، بلانے کے بعد اپنے ہاتھوں سے سجایا۔ ارباب مقاتل کہتے ہیں کہ جو پیراہن جناب قاسم کو پہنایا تھا اس کے گریبان کو چاک کر دیا۔ گریبان کیوں چاک کیا؟ اس لیے کہ عرب کا دستور تھا کہ جب کسی اولاد کے سر سے باپ کا سایہ اڑ جاتا تھا تو اس کے گریبان کو چاک کر دیا جاتا تھا تاکہ دنیا یہ سمجھے کہ اب اس کے سر پر اس کے باپ کا سایہ نہیں ہے، یہ یتیم ہے۔ آقا حسین گریبان کو چاک کیوں کر رہے ہیں؟ عجب نہیں میرا مولا آواز دے، شاید کسی کو قاسم کی یتیمی پر رحم آ جائے۔ گریبان کو چاک کیا، کمر میں پٹکے کو باندھا، تلوار کو حمائل کیا، اور اس کے بعد ارباب مقاتل کہتے ہیں کہ بھتیجے کو اپنے سینے سے لگایا۔ بس یہ انفرادیت ہے جناب قاسم کے رخصت کی، بھتیجے کو اپنے سینے سے لگایا، اور اس کے بعد چچا اور بھتیجے دونوں اتنا روئے کہ غش کھا کر کے گر گئے۔ ایک طرف چچا کو غش آیا، ایک طرف بھتیجے کو غش آیا۔
ارباب ازا دستور دنیا یہ ہے کہ جب کسی پر غشی طاری ہوتی ہے تو پانی چھڑکا جاتا ہے تاکہ غشی سے فاقہ ہو جائے اللہ رے حسین کی غربت۔ تھوڑی دیر کے بعد غش سے فاقہ ہوا، بیٹا قاسم ارے جاؤ خدا حافظ، اجرکم اللہ۔ بعد مجلس جناب قاسم کی شبیہ تابوت برآمد ہوگی۔ عزیزو ایام عزا کی رخصت ہے، آج 7 محرم بھی ختم ہو گئی۔ ہمیں قاسم کا ماتم کرنا ہے، ہمیں امام حسن کو بھی پرسہ دینا ہے، امام حسین کو بھی پرسہ دینا ہے، زمانے کے امام کو بھی پرسہ دینا ہے، مادر حسین کو بھی پرسہ دینا ہے۔ ارواح ائمہ آئی ہیں، ارواح انبیاء آئی ہیں، شبیہ تابوت کا احترام کرنا ہے۔ آنسوؤں کی چھاؤں میں سر و سینہ پیٹتے ہوئے زمانے کے امام کو جناب قاسم کا پرسہ دینا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد غشی سے فاقہ ہوا، کہا بیٹا قاسم خدا حافظ، اپنے ہاتھوں سے گھوڑے پر سوار کیا۔ اولاد والوں، کم سنی کا یہ عالم ہے، 13 سال کا سن، جناب قاسم کے پیر رکابوں تک نہیں پہنچ رہے ہیں۔ گھوڑے پر سوار تو کر دیا، لیکن بس سبب کم سنی رکابوں تک پیر نہیں پہنچ رہے۔ میدان میں جناب قاسم آئے، ساری تفصیلات کو میں نے ترک کیا، میدان میں آئے، وہ جنگ کی جو یادگار زمانہ ہے۔ شبیہ تابوت کے استقبال کے لیے آمادہ ہو جائیے، بس چند منٹ کی زحمت ہے۔ جناب قاسم میدان میں آئے، وہ جنگ کی جو یادگار زمانہ ہے، لیکن ذرا سوچئے 3 دن کا پیاسا، 3 دن کا بھوکا، 13 سال کا شہزادہ آخر کہاں تک لڑتا؟ وہ منزل بھی آئی کہ شام کی کالی گھٹاؤں میں فروا کا چاند چھپ گیا، چاروں طرف سے حملے ہونے لگے۔ قاسم ارے پشت فرس سے زمین پر آئے، یا ماں ادرکنی، اے چچا میری مدد کو آئیے، امام حسین چلے۔ مقتل میں پہنچے، قاسم کے لاشے کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ بیٹا تمہاری جدائی چچا کو بہت شوق ہے، اے بیٹا تمہارا چچا تمہارے لاشے پر آیا چاہتا ہے۔ دشمنوں نے تانا دینا شروع کیا، حسین کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ حسین نے آواز دی، ارے اپنے مرحوم بھائی کی نشانی، اپنے بھتیجے کا لاشا۔ دشمن صد راہ ہوئے، اے حسین تمہیں قاسم کے لاشے تک نہ جانے دیں گے۔ بس ایک مرتبہ امام حسین کو چلا لا گیا، شیر کے مانند حملہ کیا۔ تم میں جرأت، تم میں ہمت کہ تم مجھے میرے لال کے جنازے تک نہ جانے دو، تم میں ہمت ہو تو مجھے روکو۔ یہ کہہ کر کے جو امام حسین نے حملہ کیا، نہ جانے کتنے ملعونوں کو واصل جہنم کیا، لیکن عزیزوں ایک نیا ستم ہو گیا۔ جب حسین کے حملے کی تاب دشمن نہ لا سکا تو دشمن بھاگا۔ جب دشمن بھاگا تو گھوڑے کی ٹاپیں قاسم کا جسم نازنی، میرا دل کہتا ہے جب گھوڑے کی ٹاپیں جسم قاسم پر پڑتی ہوں گی تو آواز دیتے ہوں گے، چچا جلدی آئیے، چچا جلدی آئیے، چچا جلدی آئیے۔
لیکن جب حسین لاش قاسم تک پہنچے تو کیا دیکھا؟ ارض کربلا پر جسم کے ٹکڑے ہیں جو بکھرے ہوئے ہیں۔ اب حسین کیا کرے؟ لاش قاسم کو کیسے اٹھائیں؟ دوش سے ردا اتاری، عرض کربلا میں بچھائی، بچھانے کے بعد جسم کے ٹکڑوں کو جمع کرنا شروع کیا۔ اللہ کسی چچا کو بھتیجے کی یہ کیفیت نہ دکھائے۔ ہمارا سلام غربت حسین پر۔ کیا کیفیت ہے؟ ایبا کو بچھایا، جس میں قاسم کے ٹکڑوں کو جمع کیا۔ اب اس کے بعد ان ٹکڑوں کو ایبا کے میں جمع کرنے کے بعد اٹھایا، لے کر کے چلے، خیمے میں آئے۔ بیویوں نے کہا کیا قاسم کے لاشے کو نہیں لائے؟ حسین نے بیویوں کے درمیان اس لاشے کے ٹکڑوں کو رکھ دیا۔ اے بیویو، حسین تم سے بہت شرمندہ ہے۔ جب ہم لاش قاسم پر پہنچے، جسم ناظری پر گھوڑے دوڑ گئے، یہ جسم قاسم کے ٹکڑے ہیں۔ عزیزو، عزادارو، ماتم کرو، شبیہ تابوت کا استقبال کرو۔ یہ شبیہ تابوت اسی کی یاد میں ہے۔ واہ قاسمہ، واہ علیہ، واہ محمدہ، فریاد رس غریبیوں بے